السلام علیکم۔ کچھ عرصے سے ایک جملہ بہت سننے میں آ رہا ہے۔ ہر کوئی دوسرے سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایک تو یہ جب سے ہمارے ٹی وی چینلز کا اتنا زیادہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے لوگوں کے اوپر اثر ہوا ہے، اس کی وجہ سے بھی بڑی تباہی ہے۔ ایک چینل پہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی اچھا کل ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، یعنی اس کے بعد پھر وہ خیال رکھیں گے ہمارا۔ تو اسی طرح سے اب اس چیز کو بھی اتنا زیادہ ہم پریکٹس میں آ گئے ہیں کہ ابھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور خدا حافظ کہتے ہوئے کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ کیوں بھائی، کیا کر دیا آپ نے ایسا کہ آپ کو دعا میں یاد رکھے گا؟ اپنی دعائیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، اپنی دعاؤں کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اب آپ نے ایک نیا کام دے دیا ہمیں کہ جی دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کچھ ایسا کام کریں کہ اگلا خود بخود دعا دے آپ کو۔ اس کے لیے کوئی بھی مطلب آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ ماں باپ سے زیادہ کون اولاد کو دعا دے سکتا ہے، اور کس کی دعا ماں باپ سے زیادہ قبول ہو سکتی ہے؟ لیکن آپ جائیں کسی یہ اس طرح کی محفل میں جہاں مولوی صاحب کوئی درس دے رہے ہیں، کوئی دعاؤں کی بات ہو رہی ہے، کوئی اچھی محفل ہے، وہاں پرچیاں جو ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں گی دعاؤں کے لیے کہ جی یہ ایک پرچی آ گئی، اس کے لیے دعا کر دیں، یہ اس کے لیے دعا کر دیں۔ بھائی گھر میں ماں باپ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، آپ ان سے دعائیں لیں۔ اچھا، ماں باپ اپنے بچوں کو سب کو دعائیں دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں تو ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایک بچہ ضرور اسپیشل ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ سے زیادہ دعائیں لیتا ہے۔ کچھ اس کا عمل ایسا ہوتا ہے، کچھ اس کا رویہ ایسا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے کہنے سے پہلے ان کی کوئی خواہش پوری کر دیتا ہو، اس کا بات کرنے کا انداز اتنا اچھا ہو، لیکن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ایک بچہ ایسا جو بہت زیادہ قریب ہوتا ہے ماں باپ کے، لیکن وہ بھی آپ کے کہنے پر دعا نہیں دیں گے۔ اگر آپ کہیں گے کہ دعا کریں تو اس دعا میں وہ اثر نہیں ہوتا، اس دعا میں وہ بات نہیں ہوتی جو آپ نے کوئی اچھا عمل کیا جس کی وجہ سے دل سے دعا نکلی۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے، اصل دعا وہ ہوتی ہے۔ آپ نے کہہ دیا کہ جی میرے لیے دعا کیجیے گا، انہوں نے بھی دعا دے دی آپ کو، چلو بھی بات ختم ہو گئی، رسمی باتیں ہیں یہ۔ اس بات کا مطلب آپ اس بات پر توجہ دیں اگر، تو یہ انتہائی ایک رسم بنا لی ہے ہم نے کہ چلتے وقت ہم نے کسی بھی پڑوسی سے، کسی بھی آفس کے بندے سے، کسی سے بھی کہہ دیا کہ جی ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ دعا لینے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، وہ یہ کہ آپ کام ایسا کریں کہ جس سے لوگ آپ کو دعائیں دیں۔ اس کے لیے کیا آپ چھوٹی چھوٹی باتیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو بہت بڑا نیک عمل کرنا پڑے گا جس کے بعد آپ کو دعا ملے گی۔ چھوٹی سی بات ہے، کہیں ہاسپٹل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بچہ ہے، آپ کا نمبر آ گیا، آپ نے اس کو اپنے نمبر کے اپنی جگہ اس کو جانے دیا، آپ یقین رکھیں کہ ان کے ماں باپ جو ہیں وہ کبھی بھولیں گے نہیں آپ کو، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں گے آپ کو۔ کوئی آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کوئی خاتون اکیلی جا رہی ہے، سیڑھیوں سے بچوں کو لے کے جا رہی ہے، آپ نے ہیلپ کر دی، اس کی مدد کر دی سیڑھیوں سے اترنے چڑھنے میں، آپ نے پرندوں کو دانا پانی ڈال دیا، پرندوں سے بھی آپ کو نہیں کہنا پڑے گا۔ ایسے تو وہ کہیں پر بھی دعا کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ڈال رہے ہیں جن پرندوں کو اور جس جگہ پہ آپ ڈال رہے ہیں، وہ دعا تو آپ ہی کے لیے ہے، اور اس سے بچے بھی سیکھتے ہیں۔ پھر آپ روڈ پر کوئی کھڑا ہوا ہے پریشان، آپ نے اس کو روڈ پار کروا دی، کسی کی کوئی چیز گر گئی ہے، آپ نے اس کی مدد کر دی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ میں ایک دفعہ وہاں تھی اے ٹی ایم پر، میں اتری گاڑی سے تو اچھی بھلی لائن لگی ہوئی تھی، میرے ذہن میں آیا کہ میں واپس جاتی ہوں۔ تو جو صاحب جن کی باری آ رہی تھی وہ بارش شخص تھے، اور میں بہت عرصہ ہو گیا اس بات کو، اور میں نہیں بھولتی، اور ہمیشہ یاد رہتے ہیں وہ دعاؤں میں۔ انہوں نے نہیں کہا مجھ سے کہ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، میں اتری اور وہ فوراً تھوڑا سا پیچھے ہٹے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ آگے چلے جائیں۔ میں نے کہا بھی ان سے کہ نہیں، کہنے لگے نہیں آپ چلے جائیں۔ میں چلی گئی، واپس آ کے میں نے شکریہ ادا کیا اور میں آ گئی، اور پیچھے ایک لمبی لائن تھی، کوئی کم از کم 6-7 لوگ تھے۔ تو یہ ہوتا ہے دعائیں لینے کا طریقہ۔ مطلب انہوں نے ایک چھوٹا سا کام کیا، کتنی دیر لگی مجھے، مشکل سے 3 منٹ 5 منٹ، اور اس کے بعد وہ چلے گئے، ہو گئی بات، لیکن وہ ہمیشہ یاد رہنے والی چیز تھی۔ آپ کوئی کسی جگہ پر کوئی درخت لگا دیں، کوئی پھلدار درخت لگا دیں، بغیر پھل کا لگا دیں، وہ سایہ دے گا، اس سائے میں جتنے لوگ بیٹھیں گے وہ
آپ کو نہیں جانتے لیکن ان کے دل سے دعا نکلے گی اس درخت لگانے والے کے لیے. اس پھلدار درخت کے پھل گزرتے میں کوئی توڑے گا کھائے گا، وہ آپ کو دعائیں دے گا. اس کے لیے آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے جہاں ہم پہلے رہتے تھے وہاں گھر میں ایک کوئی خاتون رہتی تھیں اور وہ کافی سوشل خاتون تھیں اور کوئی اتنی اچھی شہرت نہیں تھی ان کی، کیونکہ ہمیں تو دور سے دیکھ کے ہمیں تو جج کرنے کی عادت ہے نا، تو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ بھئی یہ کچھ اچھی خاتون نہیں ہے، کیونکہ وہ اکیلی رہتی تھیں، ملازم تھے ان کے، اور وہ کافی ان کے کانٹیکٹس تھے. اب اس جگہ پر اسی ایریے میں ایک گھر میں ایک لڑکی کا مسئلہ ہو گیا، کوئی ڈیورس کا مسئلہ تھا، کوئی کے شوہر آئے، کچھ جھگڑا وگڑا ہوا. وہ لوگ بہت ڈرے ہوئے تھے، وہ بہت سیدھے سے لوگ تھے، بہت ڈرے ہوئے تھے. کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ خاتون بہت سوشل ہیں تو آپ ان سے جا کر مدد لے لیں. اب یہ وہ خاتون ہیں جن کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے. وہ خیر ایک دو لوگ مل کے گئے ان خاتون کے پاس، ان کو بتایا، ان کے کوئی تھے جاننے والے وکیل اور وہ، تو انہوں نے ان کی بہت اچھے طریقے سے ہیلپ کر دی. اب ان کی اس مدد کرنے پر ان کے چونکہ سارے مسائل حل ہو گئے اور وہ لڑکی اور گھر والے بہت پرسکون طریقے سے رہنے لگے، تو ان صاحب نے یہ بات کہی کہ آج مجھے سمجھ میں آیا کہ دعاؤں کے لیے کہنے کے بجائے دعائیں لی جاتی ہیں. کہ میں ان کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن وہ جب ان کا برتاؤ دیکھا اور جب آپ برتتے ہیں کسی کو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیسا. دور سے دیکھ کے تو ہم کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، تو وہ برتنے کے بعد انہیں پتہ چلا کہ وہ کتنی مدد کرنے والی اور کتنی شفیق سی خاتون تھی. تو تب ان سب لوگوں نے یہ بات کہی، حالانکہ وہ پھر بھی اپنے کام میں لگی رہی، نہ ان کا ملنا جلنا تھا، نہ کسی کے گھر آنا جانا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. پھر ہوتا کیا ہے، ہم جب حج پر جا رہا ہوتا ہے کوئی یا عمرے پہ جا رہا ہوتا ہے تو ایک لمبی لمبی لسٹیں دے رہے ہوتے ہیں ان کو کہ جی یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں، یہ دعا کر دیں. مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ ٹھیک ہے وہ جگہ ہے دعا کی، لیکن دعا کرنے والے کی نیت کی بات بھی ہے نا، اس کے دل کی بات بھی ہے نا. اگر آپ نے ان کے ساتھ کچھ ایسا کیا ہوگا، کوئی اچھا برتاؤ آپ کا، کچھ اچھا آپ کا رویہ، کوئی خوش اخلاقی، کوئی بھی چیز اگر انہیں یاد ہوگی تو آپ یقین رکھیں کہ حج عمرے پر ایسے لوگ خود بخود یاد آتے ہیں اور ان کے لیے دعا نکلتی ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ لسٹ بنا کے دیں، بہت دفعہ ہو سکتا ہے بھول بھی جاتے ہوں لوگ، اور جا کر یہ بھی دعا کی جا سکتی ہے کہ جتنے لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کی دعائیں قبول کرے. اس میں میرا نہیں خیال کہ یہ مطلب دعا کرنے کا کوئی وہ طریقہ کار ہے. ایک پارلر جس کو کوئی اتنی اچھی جگہ نہیں سمجھا جاتا، لیکن وہاں پر جو کام کرنے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ بعض اوقات اتنی اچھی، اتنی خوش اخلاق اور اتنی ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ واقعی میں ان کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے. تو لوگوں کو سے یہ بات کہنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ ایسا کام کر لیں کہ لوگ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. ورنہ یہ کہنا کہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تو ایسا تو ہم نے کچھ کیا نہیں، ہمارے کہنے سے تو کوئی بھی ہمیں دعاؤں میں یاد نہیں رکھے گا. میرا ذاتی خیال یہی ہے. آپ کو کوئی اختلاف ہے تو ضرور بتائیے گا. بہت شکریہ.